نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف آیت نمبر 32 سے اس سورہ کی آخری آیت 110 تک کے مضامین کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فتنہ دجال سے بچنے کے لیے یہ تلقین فرمائی کہ آخرت پر یقین ہو، دنیا کی بے ثباتی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو اور لا الہ الا اللہ کو اپنے دل میں بٹھاؤ۔ اس حوالے سے ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ دو دوست تھے، ایک امیر تھا لیکن مشرک تھا اور دوسرا غریب تھا لیکن مومن تھا۔ امیر مشرک کے پاس 2 باغ تھے جو پھلوں سے لدے پھدے رہتے تھے اور خوب پھلاتا تھا۔ باغوں کے درمیان نہر چلا کرتی تھی۔ ایک دن اس مشرک دوست کے دل میں کچھ خیال آیا، اپنے غریب مومن دوست سے کہنے لگا کہ دیکھو، مال بھی میرے پاس زیادہ اور نوکر چاکر بھی میرے پاس زیادہ ہیں، یعنی اگر تمہارا عقیدہ توحید کا ٹھیک ہوتا تو مال تمہارے پاس زیادہ ہوتا اور خدم و حشم تمہارے پاس ہوتے۔ چونکہ میں جو عقیدہ رکھتا ہوں یہ چونکہ ٹھیک ہے، اس لیے میں مال بھی رکھتا ہوں اور شان و شوکت بھی رکھتا ہوں۔ اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ میرا خیال نہیں ہے کہ یہ کبھی تباہ ہوگا، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی۔ پہلی بات تو ہے کہ آئے گی نہیں، اور اگر آ بھی گئی تو آخرت میں مجھے یہاں سے بہتر ملے گا۔ جیسے اس دنیا میں میرے پاس بہت کچھ ہے، آخرت میں بھی بہت کچھ مجھے حاصل ہوگا۔ تو اس کے غریب مومن دوست نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ذرا سوچو تو صحیح، تمہیں مٹی سے پیدا کرنے والا کون ہے؟ پھر پانی کی تم ایک بوند تھے اور اس بوند سے اللہ نے تمہیں اتنا لمبا تڑنگا جوان بنا دیا۔ ٹھیک ہے، تم جو چاہو کہو، میرا یقین تو یہ ہے کہ اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ تم نے یہ باتیں باغ میں داخل ہوتے کہیں، ایسا کیوں نہیں کہا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے اور ہمارے پاس جو بھی قوت ہے یہ اللہ کی مدد اور اس کی عنایت ہے۔ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا۔ اچھا، اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ آج میں مال اولاد میں تم سے کم تر ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تم سے بہتر باغ عطا فرمائے، اور جس باغ پر تمہیں ناز ہے اس پر لو کا ایک جھونکا بھیجے اور سارا باغ کو صاف چٹیل میدان بنا کے رکھ دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی خشک ہو جائے۔ یہ قصے ان کے درمیان چلتے رہتے تھے۔ ایک دن ایسا آیا کہ عذاب آ گیا، ایک آتشیں بگولا اٹھا اور اس نے سارے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس نے آ کر جب دیکھا تو اپنے خرچ پر، اپنے انویسٹمنٹ پر وہ اپنے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ لیکن اس کے پاس کوئی جتھا نہیں تھا جو اس کی مدد کے لیے آتا، نہ وہ خود ہی بدلہ لے سکتا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ الولایۃ للہ الحق، کارسازی صرف اللہ سچے کے لیے ہے اور وہ بہتر ثواب عطا فرماتا ہے اور بہتر انجام فرماتا ہے۔ اس واقعے میں یہ سمجھایا گیا
کہ مال و دولت کے نشے میں جو اللہ کو بھول جائے، اپنے آپ کو مالک سمجھ لے اور شرک کرنے لگے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ امیر اور جو غربت کے باوجود دین پر قائم رہے، اس پر کیسے رحمت ہوتی ہے۔ اور اس کے ضمن میں یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ فقر و فاقہ اور غربت میں بھی دین پر قائم رہنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے اصحاب کہف کا قصہ گزرا، اس میں اور بہت سے فائدے تھے، لیکن ایک بات یہ بھی سمجھائی گئی تھی کہ انشاءاللہ کہو، جب بھی مستقبل کے حوالے سے کوئی بات کہو تو انشاءاللہ کہو۔ اس قصے میں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کی تعلیم دی جا رہی ہے، یعنی جو کچھ ہوا اللہ کے چاہنے سے ہوا، ماشاء اللہ، اور جو کچھ ہوگا اللہ کے چاہنے سے ہوگا، انشاءاللہ۔ اب دنیاوی زندگی کی مثال، حیات دنیاوی کی مثال کچھ ایسے ہے کہ جیسے آسمان سے پانی برستا ہے اور اس کے ساتھ نباتات رلی ملی وہ اگتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ خشک ہوتی ہیں، فصل پھکتی ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ ساری فصل چورا چورا ہو جاتی ہے اور ہوائیں انہیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ یہ وہ منظر ہے جو دیہات کے رہنے والے سال میں کئی مرتبہ دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ دنیا یہ بھی ایسی ہے، بہت اس کے اندر زیب و زینت ہے، کشش ہے، لیکن ایک دن آئے گا جب یہ فنا ہو جائے گی اور یہ ساری زمین چٹیل میدان ہو جائے گی۔ کیوں نہ ہو، اللہ ہر چیز پر اقتدار رکھتا ہے۔ یہ مال اور بیٹے جس پر انسان غرور کرتا ہے، یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں انہی کا ثواب وہ بہتر ہے، اور انہی سے انسان امید رکھ سکتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان وہ نیکیاں کرے جو باقی رہنے والی ہوں۔ اس میں تسبیحات بھی شامل ہیں، نماز بھی شامل ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، صدقہ و خیرات، سبھی چیزیں باقیات و صالحات میں شامل ہیں۔ فرمایا کہ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، زمین کو تم کھلی ہوئی ہموار دیکھو گے، ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور کسی کو ہم نہیں چھوڑیں گے، رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور کہا جائے گا جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، آج تم ہمارے پاس پھر آ پہنچے ہو۔ تمہارا خیال یہ تھا کہ کوئی وعدہ نہیں ہے، دیکھ لو جو ہم کہتے تھے آج اپنی آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہو۔ نامہ عمل رکھا جائے گا، دیکھیں گے آپ مجرموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے اے کاش، اے ہماری کمبختی، اس کتاب کو، اس نامہ عمل کو کیا ہوا؟ کوئی چھوٹی بڑی بات ایسی نہیں ہے جو اس میں موجود نہ ہو۔ زندگی میں ہم جو کچھ کرتے رہے، چھوٹا کام بڑا کام، چھوٹی نیکی بڑی نیکی، چھوٹا گناہ بڑے گناہ، ایک ذرہ ذرہ اس نامہ عمل میں لکھا ہوا موجود ہے۔ یہ عجیب کتاب ہے۔ فرمایا تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو کچھ ہوتا ہے انسان کے ساتھ وہ انسان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ فرمایا کہ لوگ دنیا پرستی کرتے ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر۔ شیطان تو ہمارا نافرمان ہے اور تمہارا دشمن ہے، افسوس تم ہمیں چھوڑ کر شیطان سے دوستی لگاتے ہو، افسوس تم ہمیں چھوڑ کر شیطان سے دشمنی لگاتے ہو۔ قیامت کے دن جھوٹے خدا کام نہیں آئیں گے اور مجرموں کو راہ فرار نہیں ملے گی۔ ذرا سوچئے کہ جب کہیں سے نہ مدد آ سکے، نہ نکلنے کی راہ ہو، تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ اس دنیا میں تو انسان کو امید ہوتی ہے، کوئی چھڑا لے گا، کوئی سفارش کرے گا، پیسہ چل جائے گا، لیکن آخرت میں تو کچھ نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا کہ ہدایت پانا چاہتے ہو تو قرآن میں انسان کی پوری زندگی کے لیے ہدایت موجود ہے، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ اس صورت میں اللہ اپنی رحمتوں کا بیان فرما رہا ہے، تو ایسی کتاب عطا فرما دینا یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ لیکن لوگ ضد کی وجہ سے نہیں مان رہے، اور بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو قرآن سن کر اعراض کریں اور اپنے کرتوتوں کو بھول جائیں۔ بڑے ظالم ہیں ایسے لوگ، اس لیے کہ اس کا وبال خود انہوں نے بھگتنا ہے۔
اس سب کے باوجود رب غفور الرحیم ہے، اس لیے فوری عذاب نہیں بھیج رہا، ہاں جب وقت آئے گا تو کوئی چھوٹ نہ پائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ اور خضر علیہم السلام کا ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ بخاری میں ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ واز فرما رہے تھے، اور پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، صاحب کتاب پیغمبر، کلیم اللہ، اس میں کیا شان ہوگی ان کے واز میں۔ کسی نے یہ کہا اس وقت روئے زمین پر آپ سے بڑا عالم کوئی ہے؟ فرمایا نہیں۔ بات تو ٹھیک تھی، اس لیے کہ پیغمبر سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو کچھ انداز پسند نہیں آیا، انداز پسند نہیں آیا۔ فرمایا کہ ہم تمہیں علم کا ایک اور پہلو دکھا رہے ہیں، ایک اور جلوہ علم کا تمہیں دکھاتے ہیں۔ حکم ہوا، اور تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان یوشع ابن نون سے فرمایا۔ یوشع ابن نون حضرت کے صحابی تھے، زندگی بھر آپ کے خادم رہے اور بعد میں آپ کے خلیفہ بھی ہوئے۔ تو یوشع ابن نون علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھو میں سفر کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، ایک مچھلی بھون کر وہ اپنے پاس رکھ لو تاکہ راستے میں کھانے کے کام آئے گی، اور یہ سفر جاری رہے گا جب تک کہ ہم دو دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جائیں، جہاں دو دریا آ کر ملتے ہیں وہاں نہ پہنچ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو یہ مقام خرطوم کے قریب دریائے نیل کی دو بڑی شاخیں ہیں، بحر ابیض اور بحر ارزق، یہاں یہ مقام معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ سفر چلتا رہے گا، مدتیں گزر جائیں، لیکن ایک خاص کام ہے، اور وہ یہ تھا، اللہ نے فرمایا تھا کہ میرا ایک بندہ اس کے پاس جاؤ اور وہ تمہیں دو دریاؤں کے سنگم پہ ملے گا، اور علامت یہ ہوگی کہ یہ مچھلی جو تم نے رکھی ہوئی ہے کھانے کے لیے، یہ زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے گی، بس وہیں پر ہمارا بندہ ملے گا۔ چلتے رہے، جب اس سنگم پر پہنچے تو مچھلی بھول گئے، اٹھے اور آگے چل پڑے، لیکن جب وہ اپنا آرام فرما رہے تھے تو مچھلی زندہ ہوئی اور اس نے دریا میں ایک سرنگ بنا لی۔ جب گئی تو وہ ایسا تھا جیسے ایک سرنگ بنتی ہوئی وہ جا رہی ہے۔ آگے چلے تو اپنے خادم حضرت یوشع سے کہا، لاؤ بھائی ناشتہ لے کے آؤ، بھوک لگ رہی ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ یعنی اس سے پہلے لمبا سفر کیا لیکن تھکاوٹ کا اظہار نہیں فرمایا، جب آگے چلے تو تھکاوٹ محسوس ہوئی، وہ مچھلی لاؤ۔ تو عرض کی، حضرت وہ جب ہم چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور آرام کر رہے تھے، مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی، تو میں بھول گیا بتانا، یہ شیطان نے ہمیں بھلا دیا، اور وہ تو دریا میں عجیب راستہ بناتے ہوئے گئی ہے۔ فرمایا کہ یوشع یہ کیا کیا؟ وہی تو مقام تھا جہاں ہم نے پہنچنا تھا، چلو واپس۔ جب اس مقام پر آئے تو دیکھا کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ بیٹھا ہے، یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے بندے اللہ کی کائنات میں اور بہت سے ہیں، تو ان بندوں میں سے ایک بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی جناب سے علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو علم آپ کو عطا فرمایا ہے ذرا ان میں سے کچھ مجھے بھی عطا فرما دیں۔ انہوں نے کہا، خضر یا خضر یہ لفظ دونوں طرح بولا جاتا ہے، کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور ظاہر ہے کہ جس چیز کی آپ کو خبر نہیں ہے، جس بات کا آپ کو علم نہیں، اس پہ آپ صبر کیسے کریں گے؟ آپ کے علم کی لائن کچھ اور ہے، میرے علم کی لائن کچھ اور ہے۔ کہا انشاءاللہ صبر کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا،
اب یہاں انشاءاللہ آ گیا، وہ گزشتہ جو تعلیم دی گئی تھی کہ انشاءاللہ کہو، تو بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ کہا تھا۔ فرمایا حضرت خضر نے کہ دیکھو پھر ایک شرط ہے، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود نہ بتاؤں۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ سفر جاری ہوا، اب 2 حضرت موسیٰ و خضر تھے اور تیسرے ان کے ساتھ یوشع تھے، تو چونکہ بڑے تو دونوں تھے اس لیے قرآن صیغہ تثنیہ استعمال فرما رہا ہے، دونوں چلے۔ آگے دریا تھا، کشتی میں سوار ہوئے، جب جہاں پہنچنا تھا وہاں قریب پہنچے تو اس کشتی میں شگاف ڈال دیا، سوراخ کر دیا کشتی میں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ رہ نہ سکے، فرمایا اخرقتھا لتغرق اہلھا، یہ کیا کیا آپ نے؟ کشتی میں سوراخ کر رہے ہو، سب کو ڈبونا چاہتے ہو؟ یہ تو بڑی بھاری اور انوکھی بات کی آپ نے۔ فرمایا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ اچھا حضرت بھول گیا، اس مرتبہ مجھ پر گرفت نہ فرمائیں اور تنگی میں نہ ڈالیں۔ پھر دونوں روانہ ہوئے، ایک جگہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک نابالغ لڑکا ہے، پاکیزہ جان، نابالغ ہے، معصوم ہے، پکڑا اور اس کی گردن مروڑی اور مار ڈالا، قتل کر دیا۔ اب یہ تو اس سے بڑی بات تھی کہ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک بے گناہ و پاک جان، اس کو آپ نے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو بڑی نامعقول بات آپ نے کی۔ قال الم اقل لک، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا؟ دیکھیے پہلا جملہ آ رہا ہے اس میں صرف الم اقل ہے، یہاں ذرا زور بڑھ گیا، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ پھر کہا اچھا اس کے بعد اگر میں پوچھوں تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، میری معذرت پوری ہو گئی۔ دونوں روانہ ہوئے، ایک بستی میں گئے، بستی والوں سے انہوں نے ضیافت مانگی۔ اس زمانے میں دستور تھا، چونکہ آج کل کی طرح ہوٹل ریسٹوران وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو اب بھی دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ باہر سے کوئی مہمان آ جائے تو اس کی مہمانی پورے گاؤں والوں پر لازم ہے، کہیں بیٹھک بنی ہے، کہیں چوپال، کہیں ڈیرا، تو اس میں اس کا قیام بھی ہوتا ہے، رہائش بھی دی جاتی، یہ دستور ہے، ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن وہ کوئی ایسے نکمے تھے، انہوں نے انکار کر دیا، یہ اخلاق کے بالکل خلاف اور روایت شکنی تھی۔ اب اس پر حضرت موسیٰ کڑ تو رہے تھے کہ یہ انہوں نے کیسے بے حیا لوگ ہیں یہ۔ اب جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار ہے، وہ ذرا ٹیڑھی ہے اور بس گرا ہی چاہتی ہیں، تو خضر تھے، انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا، بس ہاتھ لگایا تو کرامت کے طور پر دیوار سیدھی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ ایسے بے حیا لوگ کہ جنہوں نے ایک روٹی تک نہیں پوچھی اور آپ نے ان کی اتنی بڑی دیوار سیدھی کر دی، کم از کم آپ کو ان سے پیسے لینے چاہیے تھے۔ کہا کہ موسیٰ اب میں اور تم اکٹھے نہیں رہ سکتے، ھذا فراق بینی و بینک، اب ہم جدا ہوں گے۔ اچھا یہ جو کچھ تم نے دیکھا، آؤ میں تمہیں ان کی حقیقت سے آگاہ کر دیتا ہوں۔ وہ جو پہلا کشتی تھی، سفینہ کا جو واقعہ پیش آیا، اصل میں وہ چند غریب لوگوں کی کشتی تھی، ان کی روزی اسی سے چلتی تھی، وہ کشتی رانی کرتے تھے اور کماتے تھے۔ پیچھے جہاں جا کر اس نے رکنا تھا کشتی نے، وہاں ایک بادشاہ تھا، اچھی کشتیوں کو پکڑ لیتا تھا، غصب کر لیتا تھا۔ میں نے اسے عیبدار کر دیا کہ اب منزل کے قریب تو پہنچ ہی گئے ہیں، تو یہ جا کر ٹھیک کر لے گا تو ان کی کشتی بچ جائے گی۔ تو اس کشتی کو بچانے کے لیے اس حکمت سے، اس مصلحت سے میں نے اس میں سوراخ کیا تھا۔ اس میں مالی نقصان کی مصلحت بیان فرمائی گئی کہ کبھی انسان کا مالی نقصان ہو جائے تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں نقصان ہو گیا، لیکن اس میں اللہ کی حکمت وہ کار فرما ہوتی ہے۔
اور وہ جو لڑکا تھا جسے قتل کیا تھا، بات یہ تھی کہ اس کے ماں باپ مومن تھے، نیک تھے، لیکن اس بچے کی قسمت میں یہ تھا کہ یہ بڑا ہوتا، خود سرکشی پر اترتا، ماں باپ کو بھی سرکش اور تکلیف میں ڈالتا اور کفر پر مجبور کرتا۔ تو ہم نے یہ چاہا کہ اس کے بدلے میں اللہ انہیں کوئی اور اولاد عطا فرما دے جو جس کا کردار پاکیزہ ہو اور جو خدمت گزار ہو، ماں باپ کا خدمت گزار۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جانی نقصان اگر ہو جائے تو اس میں بھی رب کی کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بچپن، جوانی، بڑھاپے میں جو جس وقت فوت ہوتا ہے بر وقت ہوتا ہے، جو جس وقت فوت ہوتا ہے بر وقت ہوتا ہے، کسی کی موت بے وقت نہیں، کسی کی موت بے وقت نہیں۔ یہ جملہ ہمارے ہاں بہت کہا جاتا ہے، بے وقت مر گیا، جوانی میں مر گیا، ابھی اس نے زندگی کی بہاریں دیکھی ہی کیا۔ تو یہ مضمون شاعروں میں اور بہت زیادہ یہ چلتا ہے، لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو جس وقت مرتا ہے بر وقت مرتا ہے، کسی کی موت بے وقت نہیں ہوتی۔ یہ موت کبھی مرنے والے کے لیے رحمت ہوتی ہے اور کبھی لواحقین کے لیے اور کبھی پورے معاشرے کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ تو اس لیے جانی نقصان کوئی ہو جائے اس میں اللہ کی مصلحت ہے۔ اور وہ جو دیوار ہم نے سیدھی کی تھی وہ اس شہر میں رہنے والے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ بات یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے، یتیم بچے تھے تو ان کے باپ نے خزانہ گاڑا تھا، اور باپ ان کا نیک تھا، تو اس کی نیکی کی جزا ہم ان کو دینا چاہتے تھے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے اور اپنا خزانہ نکال لیں گے اور اپنی زندگی کا کاروبار چلائیں گے۔ یہ سب تیرے رب کی رحمت سے ہوا، اور یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، اپنے ارادے سے یہ کام نہیں کیے۔ یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک بات تو یہ کہ وہ دیوار اٹھائی، اور تو کیوں ان کو، یہ جو نابکار لوگ ہوتے ہیں جی، کچھ بے حیا سے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کو رعایت اور ڈھیل دی جاتی ہے اور ان پر کوئی نوازش کی جاتی ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت کار فرما ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ جو کرے بس انسان سر جھکا دے اور اسے قبول کرے۔ یہ جو فرمایا کہ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا، اپنی مرضی سے نہیں کیا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو جتنے بھی کام ہوئے ان سب کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، مشیت سے ہے۔ شریعت قانون ہے، مشیت اللہ کی مرضی ہے، اللہ جو چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے کر سکتا ہے۔ حضرت خضر ایک فرشتہ ہیں، ان کے بارے میں کئی اقوال ہیں، لیکن بہتر قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو تکوینی امور کی تعمیل پر مامور ہیں۔ فرشتے شریعت کے نہیں، مشیت کے تابع ہوتے ہیں۔ اب کسی کا گھر گرا دینا، زمین کو الٹ پلٹ کر دینا شریعت میں کہاں جائز ہے، لیکن فرشتے کرتے ہیں، زمین کو ادھر سے ادھر اور لوگوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو فرشتے شریعت کے نہیں، مشیت کے تابع ہوتے ہیں، اس لیے ان اقدامات پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ان واقعات میں یہ بھی تعلیم ہے کہ کائنات میں اللہ کا اپنا پوشیدہ تکوینی نظام بھی چل رہا ہے۔ ہم ظاہری احکام کے مکلف ہیں، ہم ظاہری احکام کے مکلف ہیں، لیکن اللہ کا جو باطنی نظام چل رہا ہے ہمیں اس کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو کچھ ہوا وہ رب کی رحمت سے ہوا۔ ایک سوال ذوالقرنین کے بارے میں ہوا تھا، اب ان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں جدید تاریخی معلومات جو ہوئی ہیں ان میں قرین قیاس یہ ہے کہ ذوالقرنین ایران کے بادشاہ تھے،
جنہیں خسرو بھی کہا جاتا ہے، خورس بھی کہتے ہیں، سائرس بھی کہا جاتا ہے۔ 549 BC میں ان کا عروج ہوا۔ بہت بہترین مملکت اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو انہوں نے کہا، اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے زمین میں ان کے پاؤں جمائے تھے اور ہر طرح کے اسباب اور وسائل ان کو فراہم کیے تھے۔ تو انہوں نے ایک مغرب کی جانب ایک مہم کی تیاری کی کہ چلیے مغرب کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا کچھ ہے۔ جب وہ سورج جہاں ڈوب رہا تھا وہاں پہنچے، دیکھا کہ ایک دلدل اور کالے پانی میں ڈوب رہے، یعنی نظر یوں آتا ہے کہ پانی کے اندر سورج وہ ڈوب رہا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، انسان کو نظر یوں آتا ہے۔ یہ ایشیائے کوچک کا مغربی ساحل ہے۔ وہاں دیکھا کہ ایک قوم آباد ہے، تو اللہ نے ذوالقرنین کے ضمیر میں یہ بات ڈالی، یعنی یہ پیغمبر نہیں تھے لیکن نیک تھے، ولی تھے، تو ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ ذوالقرنین تمہیں اختیار ہے، خواہ ان لوگوں کو سزا دو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے سربراہ اور بادشاہ کے 4 فریضے بیان فرمائے۔ پہلا فریضہ جو ذوالقرنین نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، اور جو ایمان اور عمل صالح سے رہے گا اسے ہم بہترین جزا دیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بادشاہ کے فرائض میں یہ داخل ہے، نمبر 1 بروں کی حوصلہ شکنی اور گرفت کرے، معاشرے میں جو بدماش ہیں ان کی گردن ماپے، اور بھلوں کی حوصلہ افزائی کرے تاکہ معاشرے میں بھلائی بڑھے، انہیں سہولت اور راحت فراہم کرے۔ یہاں سے فارغ ہوئے تو پھر ایک مشرقی مہم کی تیاری کی۔ جب ایسی جگہ مشرق کی جانب پہنچے کہ جہاں غیر متمدن قوم آباد تھی، نہ وہ گھر انہوں نے بنا رکھے تھے، نہ خیمے تھے، بل اسی دھوپ سائے میں وہ اپنا گزارا کیا کرتے تھے، تو وہاں گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم شمال کی جانب جاتے ہیں، پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں، تو وہ ایک اور مہم کی انہوں نے تیاری کی۔ جب شمال کی جانب چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان یہ مقام تھا۔ وہاں کچھ لوگ، وہاں ایک قوم آباد تھی جن کی بات سمجھ نہیں آتی تھی، نہ وہ ان کی بات سمجھیں نہ یہ ان کی بات سمجھیں۔ اس خطے کے رہنے والوں کی زبان آج بھی بڑی مشکل ہے۔ یہ خطے، یہ کاکیشیا کے پہاڑی سلسلے جو بحر خزر، کیسپین اور بحر اسود کے درمیان واقع ہیں۔ اچھا، انہوں نے، وہاں کے رہنے والے لوگوں نے کسی ترجمان کے ذریعے ذوالقرنین کو شکایت کی کہ اس طرف یاجوج ماجوج رہتے ہیں۔ یاجوج ماجوج یافس کی نسل سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ایک یام کنعان، وہ تو ڈوب گیا، دوسرے بیٹے تھے سام، حام، یافس۔ ہم لوگ، یہ جو ایشیا کے رہنے والے ہیں، ہم سامیون نسل ہیں، یعنی حضرت سام کی اولاد میں سے۔ تو یہ لوگ جو کہ ادھر پہاڑوں کی طرف یہ رہنے والے، یہ یافس کی نسل سے ہیں، یاجوج ماجوج بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ روس اور چین کے قبائل جو تاتاری، منگولی، ہن اور سیتھین وغیرہ ناموں سے مشہور ہیں، قرب قیامت میں یہی یاجوج ماجوج ہوں گے۔ تو کہا کہ یاجوج ماجوج یہ فساد مچاتے ہیں، ہم آپ کو خرچ دیتے ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند بنا دیں، ایک دیوار اٹھا دیں تاکہ وہ ہم پر حملہ نہ کیا کریں۔ فرمایا اللہ نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہت ہے، بس تم اتنا کرو کہ افرادی قوت سے میری مدد کرو، محنت کرو، میرے ساتھ کام کروا دو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب خزانہ بھرا ہو تو حکومت کو ٹیکس نہیں لگانا چاہیے۔ انہوں نے کہا میرے پاس بہت موجود ہے، مزید میں تم سے کیا لوں گا، البتہ تم میرے ساتھ یہ دیوار بنواؤ۔ یہ بادشاہ کا دوسرا فریضہ ہے، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنا دوں گا۔
اس سے تیسرا فریضہ معلوم ہوا کہ پبلک کی حفاظت اور دشمن سے بچاؤ کا سامان کرنا یہ سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ ایسا کرو کہ تم لوہے کی چادریں وہ مجھے لا دو، جو پتھروں کی شکل، جیسے پتھر ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر دیوار یا اینٹیں دیوار بنائی جاتی ہے، وہ لوہے کی آپ مجھے بنا کر وہ لے آئیں، یہاں تک کہ وہ لوہے کے وہ جو چادریں تھیں وہ دونوں کناروں کے درمیان، دونوں پہاڑوں کے درمیان جو راستہ تھا اس کے درمیان رکھا، اور وہ پہاڑوں کے برابر وہ دیوار چلی گئی۔ اب کہا کہ آگ جلاؤ، آگ جلائی گئی، لوہا آگ بن گیا، یعنی خوب گرم ہو گیا۔ اب کہا کہ میں اس کے اوپر اب تانبا ڈلوانا چاہتا ہوں، چنانچہ تانبا ڈالا گیا۔ اب تانبا اور لوہا مل کر اتنی پختہ دیوار ہو گئی، نہ یاجوج ماجوج اس پہ چڑھ سکتے تھے اس لیے کہ پاؤں پھسلتے تھے، اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے تھے، نقب لگا سکتے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے وہاں کے رہنے والوں کی مفسدین سے حفاظت کا سامان کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا، پھر کہا حضرت ذوالقرنین نے کہ ھذا رحمت من ربی، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ میرے رب کی مجھ پر رحمت ہوئی ہے، میرا کوئی اپنا کمال نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بادشاہ کتنا اچھا کام کرے، ہمیشہ نظر اللہ کی رحمت پہ ہونی چاہیے اور اسی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ جو مزاج ہے ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، یہ ہم اور میں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب ذوالقرنین نے یہ کہا کہ میں نے دیوار تو بنا دی، لیکن ایک وقت آنے والا ہے جب یاجوج ماجوج کو یہاں سے نکالا جائے گا، وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، یاجوج ماجوج یہ قرب قیامت میں یہ وقت آئے گا، یہاں سے نکلیں گے، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے کہ قیامت سے پہلے جو جو واقعات ہونے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ تو یہ جتنے ان کا خروج ہے وہ میرے رب کا وعدہ ہے، یہ ہو کر رہے گا، اور یاجوج ماجوج اتنی تعداد ہوگی کہ جب ہم انہیں چھوڑیں گے، یا سورہ انبیاء کے الفاظ میں حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب انہیں کھولا جائے گا تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد ہوگی، اور سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے، جو کچھ راستے میں آئے گا سب چٹ کرتے جائیں گے۔ اب بھی دیکھ لیں اس طرف کی جو قومیں ہیں وہ زمین کے کیڑے مکوڑے تک نہیں چھوڑتی ہیں، کھا پی جاتی ہیں، جو اصلی برآمد ہوں گے کیا حال ہوگا۔ فرمایا یہ قیامت سے پہلے کا یہ منظر ہے۔ اب اس کے بعد جب قیامت آئے گی تو سور پھونکا جائے گا، ہم سب کو اکٹھا کریں گے اور کافروں کے سامنے ہم جہنم کو پیش کریں گے۔ یہ کافر وہ لوگ کہ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں رہیں، یعنی اندھے بنے رہے اور وہ کوئی بات نہیں سنا کرتے تھے۔ اس سے پہلے یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ سورہ الکہف میں، یعنی اس کی تلاوت سے فتنہ دجال سے انسان محفوظ رہے گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور بات بھی عرض کر دیتا ہوں کہ یاجوج ماجوج کا جب یہ فتنہ نمودار ہوگا، حضرت مسیح اس وقت ہوں گے، اہل ایمان کو لے کر جبل طور پر چلے جائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، ان کی ناک میں کوئی کیڑا نکلے گا جس کی وجہ سے یہ ہلاک ہوں گے، اور پوری زمین گویا کہ ان کی لاشوں سے بھری ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ غیبی طور پر کوئی پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو کھا کر زمین کو صاف کریں گے۔ اس وقت یعنی آج جو میں نے ایک روایت میں دیکھا کہ یا تو جو حضرت مسیح کے ساتھ ہیں وہ لوگ بچیں گے، یا جو کسی ورد اور اللہ کے ذکر کی پناہ میں آ جائیں۔ وہاں لفظ تحسنا، حسن قلعے کو کہتے ہیں، یہ ورد اور ذکر یہ دراصل ایک قلعہ ہے جس میں انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو سورہ کہف کی تلاوت یہ گویا ایک قلعے کی طرح ہے کہ جس میں انسان دجالی فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب انسان سورہ کہف کو پڑھے، اسے سمجھے
اور اس پر عمل کرے۔ اب دجالی فتنے سے ان دونوں واقعات کی ایک مناسبت ہے۔ دجال صاحب اقتدار سائنسدان ہوگا، اقتدار بھی ہوگا، علم بھی ہوگا، اپنے علمی کمالات اور شعبدوں سے لوگوں کو بھٹکائے گا اور اپنی طاقت و قوت سے دھمکائے گا۔ میری بات مانو گے، مجھے خدا مانو، رب مانو، تو ہر طرح کی تمہیں ایڈ دوں گا، اور اگر تم میرے رب ہونے کا انکار کرو گے تو سنکشن لگا دوں گا، ایڈ بند کر دوں گا، لوگ مریں گے۔ کئی دفعہ یہ چیزیں ہو چکی ہیں۔ وہ جو بڑا دجال آئے گا وہ اس سے بڑھ کر یہ حرکتیں کرے گا۔ تو ان دو واقعات میں موسیٰ و خضر اور ذوالقرنین، ان واقعات میں بتایا گیا کہ علم اور حکومت اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ علم اور حکومت یہ اللہ کی رحمت ہے، اپنا کمال یا استحقاق نہیں۔ جن کی فکر درست ہوتی ہے وہ علم اور حکومت حاصل ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے رہتے ہیں، جیسے موسیٰ، خضر اور ذوالقرنین۔ اور جو کم حوصلہ ہوتے ہیں وہ علم پر ناز کرتے ہیں، جیسا کہ شیطان کا ذکر اس سے پہلے گزر گیا، جیسے شیطان ہے، اور حکومت کو اپنا حق سمجھ کر شرک کرتے ہیں، جیسا کہ اصحاب کہف کے دور کا بادشاہ، اور جیسا کہ آیت نمبر 79 میں ایک غاصب بادشاہ کا ذکر آیا۔ دجال بھی ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا غرور اپنے ایک اصول سے توڑے گا۔ دجال علم بھی رکھتا ہے، قوت بھی ہے، اور طاقت ہے، حکومت ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اصول سے اس کا غرور توڑے گا۔ اور اصول کیا ہے اللہ کا؟ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے جو اس سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ کو بھیجا جائے گا جو علم اور قوت میں اس سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ جو ان کے معجزات ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، دجال اسی طرح کے شعبدے دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے توڑ کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، اور مسیح علیہ السلام اس کی سرکوبی کریں گے۔ اسی طرح حضرت خضر کے واقعات سے یہ تسلی دی گئی ہے کہ دجال کے اقتدار اور شعبدوں سے گھبرانا نہیں۔ یہ دجالی سرگرمیاں یہ ہماری ڈھیل ہوں گی جو مصلحت پر مبنی ہوں گی، جیسے یہ واقعات جو ابھی ہم نے سنے یہ مصلحت پر مبنی ہیں۔ جب حقیقت کھلے گی تو جان جاؤ گے یہ سب کچھ ہماری تکوینی مصلحت کی بنا پر ہوا۔ کائنات میں پس پردہ ہمارا اپنا نظام بھی کار فرما ہے۔ سورہ الکہف میں ایک مجموعی جو بنیادی مضمون چل رہا ہے وہ ہے شرک چھوڑو، توحید کو مانو، دنیا پرستی چھوڑ کر آخرت پر یقین لاؤ۔ درمیان میں مختلف مناسبتوں سے یہ واقعات بیان ہوئے۔ سورہ کے بالکل آخری رکوع میں اب اللہ تعالیٰ پھر اسی مضمون کو ہمارے سامنے دہرا رہے ہیں۔ کیا ان کافروں کا یہ گمان ہے کہ انہوں نے مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا سرپرست اور اپنا رب بنا لیا تو ہم خفا نہیں ہوں گے؟ ان کا یہ خیال ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم مہمان خانہ بنایا، وہاں ہم ان کو داخل کریں گے۔ آپ فرما دیجئے میں تمہیں بتاؤں، کیا ہم تمہیں اس بتائیں کہ اعمال میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں سعی کرتے رہے، عمل کرتے رہے، اور یہ خیال کرتے رہے کہ ہم تو نیک کام کر رہے ہیں، لیکن جب آخرت میں پہنچیں گے پتہ چلے گا کہ وہ ہماری نیکی کسی کام نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم سے ہٹ کر تھی، نیکی تھی اپنی دانست میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر تھی۔ یا اس میں شرک شامل ہے یا اس میں بدعات شامل ہیں۔ چنانچہ یعنی بدعت میں سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ گناہ کو تو انسان گناہ سمجھتا ہے، لیکن بدعت کو انسان نیکی سمجھتا ہے اور اس سے نہیں بچتا۔
قیامت میں جب وہ سب اعمال لے کے جائے گا تو جتنی رقم اس میں خرچ کی، جتنا وقت اس کے اندر کھپایا، پتہ چلے گا آج یہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے جو اعمال کے اعتبار سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، اس لیے کہ اب وہاں تلافی کا وقت نہیں رہے گا۔ اللہ نے اپنے علم کی شان بیان فرمائی کہ اگر سمندر روشنائی بن جائے، میرے رب کے علوم، میرے رب کی باتوں کو، اس کے عجائب قدرت کو لکھنا شروع کرے، تو میرے رب کے عجائب اور کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر کی روشنائی ختم ہو جائے گی، خواہ اس کے ساتھ ایک سمندر ہم اور بھی لے آئیں، لیکن رب کی باتیں، رب کے علوم اور رب کی قدرتوں کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ آخری آیت میں فرمایا، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میں تو بس تمہاری طرح ایک بشر ہوں، ہاں مجھ پر یہ وحی آ رہی ہے انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ یعنی آغاز ہوا تھا الحمدللہ، الحمدللہ کا حاصل بھی یہی ہے لا الہ الا اللہ، تو اختتام اللہ نے اسی پر فرما دیا۔ لہٰذا اب جسے یقین ہے کہ رب کے سامنے جانا ہے اور اس زندگی کا جواب دینا ہے، اسے کیا چاہیے؟ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، شرک سے بچتے ہوئے۔ یہ پوری سورہ کے گویا حاصل ہے، نیک عمل ہو، توحید پر استقامت ہو اور شرک سے بچتے ہوئے یہ کام کرے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ سورہ کہف پوری ہوئی۔ سورہ مریم علیہ السلام، اس صورت میں رحمت ہی رحمت کا ذکر ہے۔ پوری صورت میں انسان کو یہ سمجھایا گیا کہ انسان اسباب کا محتاج ہے، رحمت خداوندی اسباب کے محتاج نہیں، بلکہ جب رحمت ہوتی ہے تو اسباب خود بخود ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم اسباب کی تلاش میں ہیں، اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے، اسباب خود بخود فراہم ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ رحمت کا طلبگار رہنا چاہیے اور کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ رحمت رب اس صورت کا موضوع، اس میں بتایا گیا کہ جن پر رحمت ہوئی اور جیسے ہوئی یہ بھی بتایا گیا، اور جن اسباب سے رحمت سے محرومی ہوتی ہے تفصیل کے ساتھ اللہ نے بتا دیا۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ جن پر رحمت ہوتی ہے اور جو رحمت سے محروم رہتے ہیں، مرحومین اور محرومین، ان کی جزا و سزا کے طور پر قیامت کے احوال وہ بیان کیے گئے ہیں۔ پوری صورت میں توحید، رسالت، آخرت اور اعمال، اخلاق کے مضامین بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ارشاد ہے، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر۔ یہ جو فرمایا نا کہ اپنے بندے، بڑا ہی پیار ہے اس کے اندر۔ اپنے بندے زکریا پر تیرے رب نے کیسے رحمت کی، ذرا سنو تو صحیح۔ میرے بندے، میرے پیارے بندے زکریا نے مجھے چپ کے پکارا، پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، سر بڑھاپے سے چمک اٹھا، اتنا ہے کہ میں کبھی تجھ سے مانگ کے نامراد نہیں رہا۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ جو میرے بعد آنے والے ہیں یہ ناخلف ہیں، یہ جو ہماری آبائی وراثت، دین کی خدمت، علم اور حکمت وہ چلی آ رہی ہے، یہ اس کے اہل نہیں ہیں، ضائع کر دیں گے۔ لیکن ادھر یہ بھی ہے کہ تو میں ایک وارث چاہتا ہوں، بیٹا چاہتا ہوں، لیکن یہ بھی ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے، تو پروردگار مجھے ایک ولی عطا فرما، ایک میرا جانشین مجھے عطا فرما، میرا مددگار ہو، جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ اب میرا وارث اگر بظاہر دیکھا جائے تو ایک فرد کا ہو سکتا ہے، اگرچہ حدیث میں یہ موجود ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی،
اسی مقام سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ حضرت زکریا تو ایسا بیٹا مانگ رہے ہیں جو ان کا وارث ہو، تو انبیاء کی وراثت کیسے نہیں ہوتی۔ دوسرا لفظ اس کو واضح کر رہا ہے کہ میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ اب آل یعقوب کی وراثت کیا چلی آ رہی تھی؟ علم، حکمت، یہ دین۔ تو وہ دنیاوی وارث نہیں مانگ رہے تھے، دینی وارث مانگ رہے تھے، اور میرے رب اسے پسندیدہ اپنا بنا لے۔ زکریا، ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں اور نام بھی رکھ رہے ہیں کہ یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے ان کا ہم نام کوئی نہیں ہوا۔ کہا پروردگار کیسے بیٹا ہوگا؟ بیوی بانجھ ہے، میں بڈھا کوسٹ ہو گیا ہوں۔ اب دیکھیے کہ جب پہلے دعا کی تھی تو اس وقت بھی تو معلوم تھا کہ ہمارا حال کیا ہے، لیکن دعا کر رہے ہیں۔ اب رب جب کہہ رہا ہے کہ ہاں میں دوں گا، اب اس پہ تعجب ہو رہا ہے کہ کیسے ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کذالک، یوں ہی تیرے رب کا فرمان ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن میں نے دینا ہے تو میرے لیے بہت آسان ہے۔ ذرا اپنے آپ کو تو دیکھو، جب میں نے تجھے پیدا کیا تو تو کچھ بھی نہیں تھا، اب تو کچھ ہے، اب تو کچھ ہے۔ جب تجھے پیدا کیا تھا تو کچھ نہیں تھا۔ پروردگار کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، تندرست ہوتے ہوئے 3 رات 3 دن بات نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ پھر وہ وقت آ گیا، حضرت زکریا قوم محراب میں اپنے حجرے سے قوم کے سامنے آئے اور اشارے سے کہا سبحو بکرۃ وعشیہ، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو، یعنی نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ عطا فرما دیے۔ اب یحییٰ کو وسیع یعنی حکم دیا جا رہا ہے، اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ جب وہ بڑے ہوئے تو پھر ان کو یہ حکم دیا گیا کہ یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ صرف حضرت یحییٰ کے لیے نہیں ہے، یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، اور ہمارے لیے یہ بھی اس میں تعلیم ہے کہ اپنی اولاد کو یہ بتانا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہم نے بچپن ہی میں انہیں حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی، بڑے نرم دل تھے، پاکیزہ کردار تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے۔ یہ گویا پیغمبروں کی یہ شان ہے، ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا یہ پیغمبروں کا کردار ہے۔ فرمایا کہ ان پہ سلام ہو جب وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ ان پہ موت آئے گی اور جس دن اٹھائے جائیں گے۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ایک ابتدائی واقعہ اس سے پہلے سورہ آل عمران میں گزر چکا۔ حضرت مریم کو وقف کر دیا گیا تھا کہ بیت المقدس کی یہ اللہ کے گھر کی خدمت کریں گے، تو بیت المقدس کے شرقی حصے میں انہوں نے اپنا ایک طرح سے حجرہ اعتکاف بنا لیا تھا۔ جیسے چادریں لٹکاتے ہیں، چادر لٹکا کر وہ تنہائی میں رہا کرتی تھی، اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہاں بیٹھی ہیں، عبادت کر رہی ہیں، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے اپنے روح کو ان کے پاس بھیجا۔ روح جبریل انسانی ایک مرد کی شکل میں ان کے سامنے متمثل ہوئے۔ جب دیکھا کہ یہاں تو کوئی نہیں آتا، اور یہ کون ہے کہ میرے حجرہ اعتکاف میں آ گھسا ہے، فوراً کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تق، اگر تیرے دل میں کچھ بھی خوف خدا ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ کہا ڈرو نہیں، میں تیرے رب کا رسول ہوں، یعنی میں انسان نہیں ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ اب یہاں جو جملہ انہوں نے کہا حضرت مریم نے، یہ وہی بات ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی تھی، معاذ اللہ۔ انہوں نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک، بالکل ایک ہی بات۔ تو مردوں کے لیے پاک دامنی میں یوسف علیہ السلام کا نمونہ ہے، اور عورتوں کے لیے مریم علیہ السلام کا نمونہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ تعجب ہوا کہ کیسے بیٹا ہوگا، اس لیے کہ کوئی اسباب تو میرے پاس ہے نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یوں ہی ہوگا، میرے لیے آسان ہے۔
ہم اس بیٹے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا نشان اور اپنی رحمت بنانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ ہوا۔ جب وضع حمل کا وقت قریب آیا تو وہ بیت لحم یعنی دور ذرا مکان میں چلی گئیں۔ ایسی حالت میں ایک کھجور کے تنے کے پاس آئیں اور اب تنہا ہیں اور ادھر سے مستقبل کے اندیشے بھی سامنے ہیں۔ کہنے لگی کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں بھولی بسری ہو چکی، لوگ مجھے بھول چکے ہوتے۔ فرشتے وہ ساتھ تھے، یعنی جبریل وہاں ساتھ تھے، انہوں نے نیچے یعنی آڑ سے پکارا، لا تحزنی، غم نہ کھاؤ۔ یہ وہی لفظ ہے، وہی جملہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں حضرت صدیق اکبر سے کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، فکر نہ کر، غم نہ۔ یہاں فرشتے نے بھی کہا کہ جب کوئی نہ ہو، اللہ جو ساتھ ہے، تو تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ دیکھو تمہارے نیچے چشمہ جاری ہو گیا ہے، اس کا پانی پیو، اور جس درخت کے تنے کے پاس آپ بیٹھی ہوئی ہیں انہیں پکڑ کر ذرا اپنی طرف ہلاؤ، تر بتر کھجوریں آپ کے پاس آئیں گی، پیو اور کھاؤ اور آنکھ ٹھنڈی کرو۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوتی۔ ایک تو یہ کہ جبریل سامنے نہیں آئے، آڑ سے انہوں نے پکارا، حالانکہ جبریل کی جنس الگ ہے، اور جنس بھی ایسی ہے جو شہوات سے بالکل پاک ہے، اور اس سے پردہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کتنا کیسے پردہ کر سکتا ہے؟ فرشتہ ہر جگہ آ سکتا ہے، لیکن چونکہ اس وقت وہ ایک مرد کی صورت میں آئے تھے جبریل، اس لیے انہوں نے آڑ سے پکارا۔ اس سے ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ خواتین کو ولادت اور دوسرے نسوانی امراض میں مرد ڈاکٹر سے نہیں، خاتون ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو۔ یہ جو فرمایا کہ اس درخت کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، اب حالت اس وقت کیا ہے کہ ڈیلیوری ہونے والی ہے، اور کھجور کا تنا پکڑ کر ہلا، کہاں ہل سکتا ہے؟ لیکن اشارہ فرمایا کہ طلب رزق کے لیے ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے، جتنی کوشش انسان کر سکتا ہے اسے کرنی چاہیے، دینے والا اللہ ہے۔ تیسری ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ تر بتر کھجوریں گریں گی۔ اب یہ تر کھجوریں اس وقت ہوتی ہیں جب پکی ہوئی ہوں، اور کھجوریں پکتی ہیں گرمی کے موسم میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت موسم گرما میں ہوئی تھی، اور ہم کب مناتے ہیں؟ 25 دسمبر، شدید سردی کے موسم میں۔ یہ بعد میں لوگوں نے گھڑ لی ہے تاریخ، اصل میں ایسا نہیں۔ قرآن کا یہ اشارہ بھی موجود ہے، اور بائبل کی روایت بھی موجود ہے کہ جب حضرت مسیح پیدا ہوئے تو چرواہے اپنی بھیڑوں کو باہر چرا رہے تھے۔ آج بھی جا کر دیکھ لیں، دسمبر کا مہینہ ممکن نہیں ہے کیونکہ وہاں بھیڑیں لے کر باہر نکلے۔ یہ ظاہر ہے کہ گرمی کے موسم میں یہ ہوا تھا۔ فرمایا کہ جب ولادت ہو جائے اور پھر تم کسی انسان کو دیکھو تو کہہ دینا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ سوال کریں گے کہ بچہ کہاں سے آیا، یہ سوال تو ہوگا، تو آپ کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اس زمانے میں یہ بھی ایک روزہ ہوتا تھا، کسی سے گفتگو نہ کی جائے۔ قوم کے پاس آئیں، بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ لوگوں نے جب دیکھا، او مریم، تو بڑی نیک پاک بیت المقدس کی خادمہ، یہ کیا ہے؟ یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، یہ ان کی اولاد میں سے نہ، تو یعنی یہ ہارون وہ نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کے خاندان میں اوپر وہ ہارون تھے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بری تھی۔ یہ کیا ہوا؟ یعنی معلوم یہ ہوا کہ عام طور پر اگر ماں باپ اچھے ہیں تو اولاد بھی اچھی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی برا ہو تو کہتے ہیں کہ تیرے ماں باپ کیسے تھے۔ انہوں نے اشارہ کر دیا، اس سے بات کرو۔ کہنے لگے یہ پنگھوڑے میں گود میں بچہ ہے، اس سے ہم کیسے بات کریں؟ ابھی یہ کہہ رہے تھے
وہ بچہ بول اٹھا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دیکھیے کہ اللہ نے ان کی زبان مبارک سے پہلا جملہ وہ نکالا جو ان کی بندگی کو ظاہر کر رہا ہے کہ مستقبل میں انہی کو لوگ خدا بنانے والے تھے۔ تو ان کی زندگی کا پہلا لفظ یہ تھا کہ میں خدا نہیں ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں۔ اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، مجھے نبی بنایا، اور میں جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا، اور مجھے نماز زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی والدہ سے حسن سلوک کروں۔ اللہ نے مجھے سخت گیر اور بدبخت نہیں بنایا۔ مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ اب یہ سب باتیں بچہ تو نہیں کر سکتا، چند دنوں کا بچہ۔ ظاہر ہے کہ ان کی زبان سے اللہ یہ باتیں کہلوا رہا تھا۔ فرمایا کہ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم۔ لوگ جن کے بارے میں یہ شک کرتے ہیں اور ان کو خدا سمجھتے ہیں اور بہت سی چیزیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ یوں پیدا ہوئے۔ اللہ کسی کو بیٹا نہیں بناتا، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ان کی پیدائش یوں ہوئی ہے جو آپ نے سن لی۔ سبحانہ، وہ تو پاک ہے، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو فرما دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام یہ پیدا ہو۔ یاد رکھو کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے۔ ذالک عیسی ابن مریم، عیسیٰ مریم کے بیٹے۔ پورا قرآن مجید پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف مسیح علیہ السلام کا نسب نامہ ذکر فرمایا ہے، کسی اور پیغمبر کا نسب اللہ نے ذکر نہیں فرمایا، صرف حضرت مسیح کا۔ دو مصلحتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ان کی نسبی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے کہ یہ مریم کے بیٹے ہیں، دوسرے اس لیے کہ اگر کوئی، یعنی قرآن نازل ہو رہا ہے، مستقبل میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مسیح نازل ہوں گے، تو یہ وعدہ تھا، پیشگوئی ہے، لیکن کئی جھوٹے پیدا ہو گئے جنہوں نے مہدی ہونے کا یا مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہمارے اس خطے میں مرزا غلام احمد قادیانی، انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، جس مسیح کے آنے کا وعدہ ہے وہ میں ہوں۔ اللہ کو تو معلوم تھا نا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، تو اللہ نے قرآن میں نسب نامہ ذکر فرما دیا کہ مسیح جو مریم کے بیٹے ہیں، کہ اگر کوئی مستقبل میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے اس کے نسب سے پہچانو، اسے اس کے نسب سے پہچانو، ہاں بھی تو کس کا بیٹا ہے، اور دیکھو کیا اس کا باپ ہے یا نہیں، پھر اس کے ولادت کے احوال پر غور کرو۔ ان احوال کی روشنی میں سچے مسیح کے سوا کوئی شخص مسیح ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جتنی روایات آتی ہیں، یہ قادیانی طبقہ، یہ جماعت، اس میں تعویل کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ علامت بیان فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ قادیانی میں پائی جاتی ہے۔ یہ علامت، یہ وصف بیان فرمایا، اس کا یہ مطلب ہے، یہ قادیانی میں پائی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ منارے پر اتریں گے آسمان سے، اور پھر سیڑھی لگائی جائے گی اور نیچے آئیں گے۔ تو انہوں نے قادیان میں ایک منارہ بنا لیا اور اس کا نام رکھا ہے منارۃ المسیح۔ اوپر خود چڑھ کر پھر نیچے آئے، دیکھو میں مسیح ہوں، میں نیچے۔ عجیب عجیب خرافات ہیں ان کے ہاں پائی جاتی ہیں۔ تو ہر وصف میں انہوں نے تعویل کی۔ اب دیکھیے اوصاف میں تو تعویل چل جاتی ہے، اوصاف میں تعویل چل جائے گی، کچھ الٹی سیدھی انسان اس کی تعویل کر لیتا ہے، لیکن نسب میں تو تعویل نہیں ہو سکتی۔ اب یہ کہا جائے کہ مسیح جو ابن مریم ہیں، اب وہاں ابن میں کیا آپ تعویل کر سکتے ہیں؟ بیٹا بیٹا ہے اور مریم کا بیٹا ہے۔ اب دیکھا جائے، اور پھر ولادت کے احوال اللہ نے ذکر کر دیے، تو دیکھا جائے کہ جو اب مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا یہ بن باپ پیدا ہوا؟ ایسا نہیں ہے، ان کے باپ موجود ہے۔ پھر ماں کون ہے؟ ان کی ماں کا نام اور ہے، پھر ولادت کے احوال اور ہیں۔ تو مکمل طور پر یہ سچے مسیح سے مختلف شخصیت ہے، اس لیے ان کا اپنے آپ کو مسیح کہنا
یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، صدیق نبی تھے۔ اب ان کا ایک مکالمہ اپنے باپ سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ باپ ان کو ازراہ احترام کہتے ہیں، یہ اصل میں ان کے چچا تھے۔ والد جو ان کے تھے، جس کا ذکر خود قرآن میں موجود ہے، نام نہیں ہے لیکن والد کا لفظ موجود ہے، ان کے لیے انہوں نے مغفرت کی دعا کی تھی، وہ اور ہے۔ یہ آزر جو بت گر، بت پرست تھے، بت فروش تھے، یہ چچا تھے۔ تو اس مشرکانہ ماحول میں انہوں نے پرورش پائی، اب وہ گھر میں تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے ہماری تربیت ہے کہ مشرکانہ ماحول میں بڑوں کو دین کی دعوت کیسے دی جائے۔ اب بڑے ہیں نا، کوئی چچا ہے، کوئی تایا ہے، اب بڑے ہیں، ان کا احترام اور پھر ڈر، انسان بات نہیں کرتا، لیکن کیسے ان کو دعوت کیسے دی جائے؟ اس لیے کہ اگر دعوت نہ دی جائے تو کل کو جہنم میں جائیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ بیمار ہو جائے، بڑوں میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو علاج نہ کروایا جائے، ظاہر ہے کہ یہ تو سنگ دلی ہے۔ تو اب ان کے ساتھ شفقت اور محبت یہ ہے کہ دین کے بارے میں اگر وہ بھٹکے ہوئے ہیں تو ان کو دعوت دی جائے۔ اب کیسے دعوت دی جائے سنیے۔ ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ یعنی ان کو عقلی طور پر سمجھایا۔ ابا جان، میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، آپ میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے چلوں گا۔ اب جیسے باپ اگر راستہ بھول گیا ہے، بیٹے کو پتہ ہے، تو بیٹا کہتا ہے کہ اس راہ پہ چلیں، ہم منزل پر پہنچیں گے، یہ کام یوں کر لیں۔ اب اس میں کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہے۔ ابا جان، شیطان کی پوجا نہ کیجئے، شیطان کی بات نہ مانیے، شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے یہ ڈر ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے، ایسا نہ کریں آپ۔ دیکھیے کتنی محبت، کتنا ادب، کتنی شفقت کے ساتھ اپنے باپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہے ہیں۔ تو باپ نے یہ کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم کیا تو میرے خداؤں سے گریز کر رہا ہے، ان سے منہ موڑ رہا ہے؟ یاد رکھو اگر تو اپنی ان باتوں سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، جاؤ ایک مدت تک میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ۔ کتنی سخت بات کہی، لیکن ابراہیم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ سلام علیک، سلام علیک، ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، انہ کان بی حفیظ، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، میں آپ سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، اور مجھے امید ہے میں رب سے مانگ کر نامراد نہیں رہوں گا۔ پھر دیکھیے جب اللہ کی خاطر وہ وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، تو اللہ نے کیسے ان پر رحمت کی، اسحاق دیا، یعقوب دیا، اور پھر بعد میں اسماعیل وہ بھی عطا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، ہارون ان کے بھائی کو ہم نے اپنی رحمت سے نبی بنایا، اسماعیل کی زندگی کو دیکھو، وہ وعدے کے سچے تھے، رسول نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی دین کی فکر کرنا یہ پیغمبرانہ سیرت ہے۔ ادریس کا ذکر کیجئے، ادریس کو یاد کیجئے، وہ صدیق نبی تھے، اور انہیں ہم نے علمی اور روحانی اعتبار سے بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا اور وہ آسمانوں پر موجود ہیں جیسے حضرت مسیح موجود ہیں، لیکن محققین کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ ان سب پیغمبروں پر اللہ نے انعام فرمایا تھا، اور یہ سب ایسے تھے، یہ جتنے پیغمبر ہیں، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب رحمان کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی تھیں
خروا سجدا و بکیا، تو سجدے میں روتے ہوئے گر جاتے تھے۔ یعنی اتنے اپنی شان، اپنی بزرگی کے باوجود اللہ کے بندے تھے، اس کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے۔ ایک مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ آیہ سجدہ کا مفہوم میں نے بیان کیا، بعد میں سجدہ تلاوت کر لیجیے۔ اب ان پیغمبروں کے ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہے کہ ان کے بعد ان کے جانشین ایسے لوگ بنے جن میں دو خرابیاں پائی جاتی تھیں۔ اضاعوا الصلاۃ، جو نماز جنہوں نے ضائع کی، اور دوسرا کہ وہ ہوس پرست تھے، نفس پرست لوگ تھے، چنانچہ گمراہ ہوئے اور گمراہی میں وہ بڑھتے ہی چلے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رحمت سے، سب پیغمبروں پر رحمت اور کرم ہوا، رحمت سے محرومی کیسے ہوتی ہے؟ جب انسان اللہ کی عبادت، نماز چھوڑتا ہے اور نفس پرست بن جاتا ہے، خواہش پرست بن جاتا ہے، تو انسان گمراہ ہو جائے گا۔ یہ رحمت سے محرومی کے اسباب ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ سب پیغمبروں کی اولاد ہے جو ان کے جانشین بنے اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے، تو اللہ نے ان کے بارے میں سخت لفظ استعمال فرمائے۔ یہ پیغمبروں کے بیٹے ہیں، اور ہم ہیں کہ یہ پیر زادہ ہے، یہ صاحب زادہ ہے، یہ فلاں زادہ، یہ فلاں زادہ، انہی کے نخرے اٹھاتے نہیں تھکتے ہیں۔ اب وہ بس جو کام کرتے ہیں وہ چھپتا رہتا ہے، آپ سب جانتے ہیں، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑے پیر یا عالم کا بیٹا ہو، شیخ کا بیٹا ہو، اگر بدماش ہے تو بدماش ہے، اس کے لیے وہی سزا ہے جو بدماشوں کی ہوا کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کو پیر بنانا یا ان کی پیروی کرنا یہ سراسر ظلم ہے، جہالت ہے، خود اپنے اوپر یہ زیادتی ہے۔ فرمایا کہ جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، عمل صالح کریں تو جنتوں میں داخل ہوں گے، اور جنتوں میں نہ کوئی لغو بات ہوگی، ہر طرف سلام ہی سلام ہوا کرے گا، اور انہیں رزق دیا جائے گا صبح و شام، صبح و شام انہیں رزق دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ چلیے میں اور بھی آج بات کر لیتے ہیں۔ حکیم سعید صاحب مرحوم شہید ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت، بڑے نفیس آدمی تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ کھانا صبح و شام ہونا چاہیے، دوپہر کا کھانا یہ اناج کا ضیاع ہے اور صحت کے لیے نقصان دہ ہے، صبح و شام کھانا کھائیں۔ تو ایک دفعہ یہیں فلیٹیز میں ہوتا تھا ان کا پروگرام، تو میں نے، وہ حافظ بھی تھے، حکیم صاحب حافظ بھی تھے، تو میں نے عرض کیا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ کہاں؟ میں نے یہی آیت پڑھی، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح و شام جنت میں رزق دیا جائے گا۔ حالانکہ جنت میں نہ کوئی بدہضمی ہے، نہ کوئی بیماری ہے، کوئی چیز نہیں، لیکن رزق صبح و شام مل رہا ہے۔ تو یہ جنتی اوصاف میں سے ہے کہ صبح و شام کھانا کھایا جائے، اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ ہم لوگ اس معاملے میں بڑے ہی کوتاہ ہیں۔ انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے پیدا کیا جب وہ کچھ نہیں تھا؟ اللہ تیرے رب کی قسم ہے کہ ہم سب کو اکٹھا کریں گے اور جہنم کے گرد ان کو گھٹنوں کے بل حاضر کر دیں گے۔ پھر قیامت کے کچھ احوال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ سورہ کے آخر میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن ہم متقین کو رحمان کے پاس وفد کی صورت میں لے جائیں گے، یعنی بڑے اعزاز کے ساتھ، اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے، وہ پیاسے ہوں گے، وہاں کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں اتخذ الرحمن ولدا، رحمان کا بیٹا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بڑی بھاری بات کہی ہے۔ یہ اتنی بھاری بات ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، کہ رحمان کا بیٹا کہتے ہو۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، اس لیے کہ آسمان و زمین میں جو کوئی ہے سب اس کے مملوک ہیں، اس کی مخلوق ہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیں بڑا محتاط رہنا چاہیے، بہت محتاط رہنا چاہیے۔
ایسا نہ ہو کوئی ایسا جملہ نکلے بارگاہ الہی میں جو اس کی شان کے خلاف ہو اور پکڑ ہو جائے۔ ارشاد ہے کہ جو لوگ ایمان لا کر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ رحمان ان کے لیے مودت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر۔ جبریل پھر اعلان کرتے ہیں آسمان میں فرشتوں میں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمانی فرشتے زمینی فرشتوں کو کہتے ہیں کہ آسمان اللہ جبریل فرشتے فلاں سے محبت کرتے ہیں تم بھی ان سے محبت کرو۔ فَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، تو اللہ نیک لوگوں کے دلوں میں ان کی مقبولیت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ نیک لوگوں کی بات میں نے ایسی کہی تاکہ یہ جو زندہ باد مردہ باد والی پاپولرٹی سے دھوکہ انسان کو نہ ہو۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ فلاں پاپولر ہے، کن لوگوں میں پاپولر ہے۔ نیک لوگوں میں پاپولر ہے وہ واقعی اللہ کا بندہ ہے، اور اگر نیک لوگوں کے ہاں مردود ہے، اب جلسوں میں خواہ اس کے لیے لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہوں، اس مقبولیت کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ارشاد ہے کہ یہ قرآن ہم نے آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ لوگ متقین کو بشارت ہو، اور قیامت کے دن یعنی ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے، ہمیں بھی ڈرنا چاہیے۔ کیا قیامت کے دن جب آئیں گے تو کیا ان میں سے یہ جن لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا آج ان میں سے کسی کو آپ محسوس کر رہے ہیں؟ وہ بڑے بڑے فن خواں کہاں گئے؟ کوئی بھنک ان کی سنائی دیتی ہے؟ نہیں۔ تو قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ ہمیں بھی یہ چیز اپنے دل میں بٹھا لینی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمیں قرآن مجید کا علم و فہم عطا فرما، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قرآن کے وسیلے سے سب بیماروں کو سب بیماریوں سے شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ رمضان اور قرآن کو ہمارے لیے شفیع بنا دے۔ اے اللہ رمضان اور قرآن کی برکت سے ہمارے گھروں پر ہمارے وطن پر نظر رحمت فرما۔ ہر طرح کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔